تمہیں بتا دوں کہ مجھے تم سے یا تمہارے سربازوں کے جنون آمیز نعروں سے کوئی خوف نہیں۔ بالکل، میں جانتا ہوں کہ عبید اللہ ابن عباس کے پاس خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب جب آ ہی گئے ہو تو چلو کچھ دیر میرے خیمے میں آرام کر لو اور پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ایک مدت سے ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے مومن۔ نہ میں تمہارا مہمان ہوں اور نہ ہی تمہارے خیمے میں میری کوئی جگہ ہے۔ تنہا آیا ہوں کہ جانوں تم چاہتے کیا ہو۔ میں کیا چاہوں گا؟ کچھ نہیں، بس خدا کی خوشنودی اور رسول خدا کی کامیابی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تمہاری مکار باتوں کو سمجھتا ہوں پسر ساخر۔ بتاؤ کیوں بار بار قاصد بھیجتے ہو اور مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ واللہ کوئی ہیلا اور مکاری نہیں ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم سے تنہائی میں گفتگو کروں تاکہ تمہیں راہ حق و ثواب دکھاؤں اور اپنی حجت تمام کر دوں۔ کیا میں بھی اب تک راہ حق پہ نہیں ہوں کہ تمہیں میری ہدایت کا ارادہ آ گیا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ تم نہیں ہو، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تم ہو۔ کیا ہم نے فرزند رسول کا دامن نہیں تھاما ہے اور تم ان کی مخالفت میں ہو؟ نہیں۔ کیا میں حسن ابن علی کے لشکر کا سپہ سالار نہیں ہوں اور تم شیطان کے لشکر کے؟ میں ایسا خیال نہیں کرتا۔ تم نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت نہیں کی؟ نہیں، خیال نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا منکر بھی نہیں ہوں۔ میرے اور حسن ابن علی کے لشکر کے درمیان کچھ بدگمانی ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارا لشکر ان کے لشکر کے مقابل ہوا، لیکن اگر تم غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ حدیث تم نے نہیں سنی، الاعمال بالنیات؟ خدا تجھے معاف نہ کرے، تو دھوکہ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ نہیں، جاؤ، تم سلامتی سے جا سکتے ہو، مگر یہ جان لو کہ تم حق بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پسر ابو سفیان، میرا ایک مشورہ ہے، اگر مان لی تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور نہ کوئی مسلمان کا خون بہے گا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ، اپنی تلوار نکالو اور اسی میدان میں آؤ، اسی جگہ پہ ہم اور تم اس جنگ کا فیصلہ معین کریں گے۔ کیا کہتے ہو؟ آؤ۔ حاضر ہوں۔ حاضر ہوں؟ ہاں، میں حاضر ہوں۔ میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اس سے پہلے کہ ہماری تلواریں ٹکرائیں میرے چند سوالوں کے جواب دو۔ مجھے معلوم تھا تم فریب کا سہارا لوگے۔ صفین میں بھی تم نے یہی چال چلی جب علی مرتضیٰ نے بلایا تھا، تو تم اپنے آپ کو علی کے برابر سمجھتے۔ معاذ اللہ، اگر تم میری جگہ ہوتے تو قبول کر لیتے۔ صداقت سے جواب دو ابن عباس، کیا تم علی کی ذوالفقار کے سامنے ٹک سکتے تھے؟ دیکھو، میں اپنے سپاہیوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، بلا جھجک اور بغیر کسی شرم کے کہہ رہا ہوں کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان، علی ابن ابی طالب کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ کیا میرا یہ کہنا میری صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ اب تم بھی میری طرح ہمت سے کام لو اور صاف صاف کہہ دو کہ حسن ابن علی کی بیعت کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کو علی مرتضیٰ کا جانشین اور ولی امر مسلمین مانتا ہوں۔ یہ تم اپنے دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو؟
واللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا مطمئن ہو کہ کوئی دوسرا ارادہ اس بیعت میں شامل نہیں ہے؟ میں مطمئن ہوں۔ کیا تم نے حسن ابن علی کی بیعت اس مقصد سے نہیں کی تھی کہ اس کے ذریعے تم انہیں میرے ساتھ جنگ پر ابھارو؟ نہیں، میں نے بغیر کسی شرط کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا بسر ابن ارطات اس ملعون نے تمہارے دونوں بیٹوں کا سر نہیں کاٹا؟ اس شیطان کا عمل حسن ابن علی کی بیعت سے ربط نہیں رکھتا۔ تو کیا تم مجھے اپنے دونوں فرزندوں کے قتل کا ذمہ دار نہیں جانتے؟ ہاں جانتا ہوں، لیکن نہیں، تم اپنے فرزندوں کی خونخواہی کے خاطر ہمارے مقابل میں آئے ہو، نہ حسن ابن علی کی محبت میں۔ تم نے فرزند رسول خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور صرف تلوار کی زبان سمجھتے ہو، اور یہی دلیل ہے ہمارے اور تمہارے روبرو ہونے کی۔ تم مطمئن ہو؟ ہاں میں مطمئن۔ تمہاری چال علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی یہی تھی، صفین بھول گئے؟ تم سچ سمجھو یا جھوٹ، صفین کا مقصد کچھ اور تھا۔ خون عثمان درمیان میں تھا۔ بھولو نہیں کہ طلحہ اور زبیر بھی اسی راہ پر چل رہے تھے، لیکن اب وہ دن نہیں ہے، نہ یہاں صفین ہے اور نہ حسن علی۔ حسن رؤوف ہے، حسن دلسوز ہے، اور مسلمین کے جان و مال کا فکر مند بھی۔ وہ فرزند و دل بند رسول خدا ہے، اس کے چہرے پر وہی نور تھا جو رسول خدا کے چہرے پر تھا۔ یہ باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے۔ اس وقت تم نے دیکھا۔ کون سی ان کی خوبیاں ہیں جو میں نہیں جانتا، اور کیا کیا تعریفیں پیغمبر سے میں نے نہیں سنی۔ بند کرو اپنے منہ کو۔ کیا اس کے باوجود بھی ممکن ہے کہ میں اس پر تلوار چلاؤں؟ کیا تم نے تلوار نہیں کھینچی ہے؟ میں حسن ابن علی کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو کیا تم نے دشمنی نہیں کی؟ کیسے ممکن ہے کہ میں اس پر اور اس کے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھاؤں؟ تم جھوٹ کہتے ہو۔ کیا ممکن ہے کہ میں ان کی بے حرمتی کرواؤں؟ واللہ تم جھوٹ بولتے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ زمانے کی گردش و بدقسمتی نے مجھے ایسی قوم کا سربراہ بنا دیا ہے جو کہ بنی ہاشم کی خلافت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حسن بنی ہاشم سے ہے، ابن عباس، یہ میری بات نہیں ہے۔ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ قوم اس قوم سے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کہیں خاندان رسول خدا کی ہتک و بے حرمتی ہو۔ بس عمر وہ تسلیم ہو گیا، دیکھو دیوانوں کی طرح سر جھکائے جا رہا ہے۔ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اب عبید اللہ کا کام تمام ہو گیا۔ جو کچھ تم نے مجھے سکھایا میں نے بالکل ویسے ہی کہا، لیکن اس نے بڑے سخت جواب دیے، ایسے جواب دیے کہ گویا پہلے سے تیار کیے تھے۔ جانتے ہو کہ اس نے کون سا جواب نہیں دیا؟ جب میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا، میں نے کہا تم حسن ابن علی کے جانشین بننا چاہتے ہو، تو اس کی سانس رکنے لگی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس تاریکی میں نے احساس کیا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ جواب نہ دے سکا عامر، اور بے اختیار میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ عامر حقیقت میں تم شیطان بزرگ ہو۔ اور میں نے بھی جب اس تاریکی میں تمہاری اور عبید اللہ کی طرف نظر ڈالی تو اسی وقت میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عامر، حقیقت میں تم نے ایک بڑے شاگرد کی تربیت کی ہے۔ جانتے ہو عامر، اگر میں اور تم نوح کی حیات پاتے تو ساری دنیا کو مسخر بنا سکتے تھے، اور کوئی ہماری عقل کے مقابل مقاومت کی تاب نہیں لاتا۔ یہ ایک ایسا جان لیوا غم ہے کہ جب بھی میں اپنے ان سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو احساس کرتا ہوں اور تصور میں ہوتا ہوں کہ ابھی زمانہ زیادہ دور نہیں کہ اس دنیا کو گزار دوں اور بستر بنتا چلا جاؤں۔ چلو چھوڑو، لیکن ابھی ہماری نوبت نہیں آئی ہے۔ پہلے
عبید اللہ کی خیانت کی خبر مدائن تو پہنچنے دو، اس کے بعد چند خطوط اور چند سفیر ابا محمد کے پاس بھیج دو، پھر صلح کا تقاضا کرو۔ صلح کا تقاضا قبول کرے گا؟ نہیں نہیں، وہ ہرگز تم سے صلح نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہوشیار رہو، یہ فرزند علی ابن ابی طالب ہے، بغیر کسی شک و تردد جلد یا دیر تلوار اٹھائے گا، اور جب فوج کی کم ہمتی سے نا امید ہوگا اس وقت پھر وہ تنہائی تم پر برس پڑے گا اور مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا اور تمہاری حکومت کا پایا ہلا کر رکھ دے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ معاویہ ابن ابو سفیان صلح کا تقاضا کرتا ہے اور حسن ابن علی جنگ چاہتے ہیں۔ تم ایسا کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے اور خاندان رسول کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا باعث ہوگا ان پر جو بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان پر جو جنگ کے انجام سے خوفزدہ ہیں، اور ایسی صورت میں وہ حسن ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں جو جنگ سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہ گرہ خوارج کے ہاتھوں ہی کھلے گی۔ خوارج؟ قابل یقین نہیں ہے، امکان نہیں ہے، پہلے رشید اور پھر یہ مصیبت۔ پتہ ہے جب میں ان کی تلاش سے مایوس ہو گیا تو میری کیا تمنا تھی؟ میری آرزو تھی کہ ان کا جسم مجھے ایسے ملے کہ غارت گروں کا خنجر ان کے سینے میں ہو۔ میری تمنا تھی کہ جاسوسوں نے انہیں قتل کر دیا ہو اور ان کی خون آلود لاش مجھے ملے۔ لیکن عجیب ہے، ہماری بھی یہی آرزو تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے عبید اللہ ابن عباس۔ نہ کہو حرب، میرے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے۔ حقیقت کو قبول کرنی چاہیے، عبید اللہ فرار ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نگہبان نے انہیں پہاڑ سے فرار کرتے دیکھا ہے۔ تمہارا مطلب وہ معاویہ سے مل گیا ہے؟ کیسے ممکن ہے وہ معاویہ سے مل جائے؟ صالح، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو۔ سنو حرب، نماز کے بعد صالح کے ساتھ تم بھی کوفہ چلے جانا اور بیت امام کی حفاظت اپنے ذمہ لے لینا۔ اگر واجب سمجھو تو انہیں کوفے سے باہر لے آنا، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہ پہنچے۔ شاید اس خبر کے پہنچنے پر معاویہ کے جاسوس ابا محمد پر دباؤ ڈالنے کے لیے فتنہ و بلوا کھڑا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر محراب میں کون کھڑا ہوگا؟ میں۔ حسن ابن علی نے جب عبید اللہ ابن عباس کو لشکر کی سرداری دی تو فرمایا، اگر عبید اللہ قتل ہو گیا تو قیس، اور اگر قیس قتل ہو جائے تو سعید لشکر کے سردار ہوں گے۔ تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے اگر عبید اللہ کا پوچھیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ عبید اللہ پہ کیا گزری، ہم نہیں جانتے۔ بس ہم یہی کہیں گے۔
सोचो क्या करोगे कैस, लोग इंतजार में बैठे हैं। कोई चारा नहीं है। चलिए उनके सवाल का जवाब दें। आइए। तुम लोग क्या जानना चाहते हो? इस छावनी में क्या हो रहा है? आज तुमने क्यों नमाज पढ़ाई? उबैदुल्लाह इब्न अब्बास कहाँ हैं? उबैदुल्लाह इब्न अब्बास का जानना चाहते हो? सुनो बताता हूं। सुनो ए लोगो सुनो, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास हमारे पास है। कल रात वो खुद चलकर अमीर अल मोमिनीन मुआवियत इब्न अबी सुफियान के खेमे तक आए और लाखों दिरहम का इनाम पाया। क्या कह रहे हो शिन? मुआविया से मिल जाए? अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अबू सुफियान के बेटे से मिल जाए, वरना हम सब की जानें खतरे में हैं। कैसे हो सकता है? इब्न हम उमैर मुआविया ने से कैसे मिल सकते मदाइन से हैं? खबर दी है नहीं कि मालूम जासूसों शिमर का और मकसद गारत क्या है। गरों ने अबा मोहम्मद के लश्कर का शीराजा बिखेर दिया है। सुनो भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। अब कोई भी किसी पे एतमाद नहीं करेगा। आए दिन लाशें मुसलसल खैमों से बाहर आ रही हैं और बहुत से लोग खौफ खाकर मुसलसल फरार हो रहे हैं। हमें आमादा रहना चाहिए कि मुनासिब वक्त पे कूफे पे काबिज हो जाए और इससे माविया से तकर्रुब का जरिया बनाए। अच्छी बात है तो ठीक है, फिर तो हमें मुआविया के करीब हो जाना चाहिए। ठहरो, मैं बताता हूँ। बात सुनो। इससे पहले कि हम लोग, क्या हुआ, कहाँ चले? जौदा मुझसे मिलने आई है। तुम्हारी बेटी? हाँ जरूर, कुछ काम होगा। सलाम पेदर। अलैकुस्सलाम बेटी, क्या बात है? क्यों परेशान नजर आ रही हो? क्या कोई बात हो गई है? तुम सच कह रहे थे, हसन इब्न अली चंद खाइन के दरमियान फंस गए हैं। सच जानना चाहते हो? जब मैं तुम्हारी बातों को सुनती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं जानती हूँ कि मेरा बाप मेरी भलाई और रसूल खुदा के फर्जंद की खैर ख्वाही के अलावा कुछ नहीं सोचता। बताओ बेटी, क्या बात हो गई है? हसन इब्न अली के सरदार एक एक करके उन्हें छोड़ रहे हैं और माविया से जा मिल रहे हैं। क्या बात कर रही हो बेटी? मेरी जान मुंह को आ रही है। हसन इब्न अली के चचाजाद भाई उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, जो उनका सिपह सालार और हसन इब्न अली का सबसे नज़दीक था। मगर उबैदुल्लाह ने क्या किया? अभी खबर आई है कि उबैदुल्लाह इब्न अब्बास फरार कर गया और हजारों दिरहम के अवज़ माविया के लश्कर में शामिल हो गया है। सच कह रही हो? यह खबर कौन लेकर आया है? हर्ब इब्न अब्दुल्ला और साले बिन हारिस अबा मोहम्मद के दो बावफा साथी आए हैं ताकि इनके घर की हिफाजत करें, इसलिए कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। वाह मुसीबता, तुम्हें यकीन है कि यह खबर सच है? हाँ पिदर, जब हर्ब ने उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के फरार की कैफियत बयान की तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और रंजो अलम से रो रहा था। उन्होंने तेजी से अपने घोड़े दौड़ाए ताकि खबर के मुंतशिर होने से पहले वो खुद कूफे पहुंच जाएं। बहुत अच्छा। अब तुम घर लौट जाओ बेटी
और अपने हवास को कायम रखो। जो भी नई खबर सुनो, फौरी इत्तेफाक हो, मुझे फौरन खबर दो, फौरन खबर दो। पिदर, आप हसन इब्ने अली को तो तन्हा नहीं छोड़ेंगे? मालूम है, ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब बुरा नहीं था, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आप उनकी किस तरह मदद करेंगे। सोचना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों से मशवरा करूंगा कि किस तरह से उनकी मदद की जाए। घबराओ नहीं, जल्दी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम घर लौट जाओ और जैसा मैंने कहा है उसी तरह सारी चीजें अपनी नजर में रखो। जी अच्छा। हाँ, कुछ नाम तुमने बतलाए थे। एक हर्ब इब्न अब्दुल्ला था और ये दूसरा कौन था? साले पिसर हारिस। हाँ, हारिस। इन दोनों पर एतमाद ना करो। ये लोग उबैदुल्ला और किंदी से अलग नहीं है। उस हारिस को मैं खूब पहचानता हूँ। ये माविया के जासूसों में एक जासूस है। खुद को अबा मोहम्मद के मानने वालों के उन्वान से उनसे नजदीक हो गया है और मौके के इंतजार में है कि कब कारी ज़र्ब लगाए। ये दोनों आदमी भी उसी के हैं, याद रखो, उसी के हैं। जी अच्छा। अब तुम चली जाओ। अच्छा, उसने क्या कहा? कोई खबर लाई? ऐसी खबर लाया हूं कि अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम्हारे होश उड़ जाएं। कैसी खबर? जबान मेरी मुफ्त में नहीं खुलेगी। अगर सुनना चाहते हो तो सिक्कों से मेरा मुंह भरना पड़ेगा। बकवास कर रहे हो, खोलो अपना मुंह। महाल है कि मैं अपना मुंह खोलूं? ये मजाक का वक्त नहीं है, बताओ क्या हुआ। अभी मेरी बेटी जौदा, जो अबा मोहम्मद की बीवी भी है, जो उसी घर में रहती है, जो घर में बहुत ज्यादा काबिल एहतराम और मुर्द तवज्जो भी है, उस घर में कोई भी उससे ज्यादा काबिल तवज्जो नहीं है। क्या खुराफात बक रहे हो? बताओ क्या खबर लाई है? खबर यह है कि उबैदुल्ला इब्ने अब्बास 1 करोड़ दरहम के एवज माविया इब्ने अबू सुफियान के लश्कर से मिल गया है और हसन इब्ने अली को तन्हा छोड़ गया है। अशस, वल्लाह अगर मजाक किया है। मजाक नहीं है, खबर में हकीकत है। मुतमईन रहो। अब हमें क्या करना चाहिए? शिम्र, अब हम क्या करें? बताओ ना। हालात अजीब तरीके से करवट लेंगे, अहम इत्तेफाक होगा। अब तुम लोग जाओ, हालात पर नजर रखो, जाओ। ठीक कह रहा है शिम, हमें होशियार रहना चाहिए। हमें शहर के हालात पर नजर रखनी चाहिए। अब क्या होगा शिम्र? जाओ, सिर्फ हिफाजत करना, हम बाद में फैसला करेंगे। चलते हैं। कहाँ? अम्र इब्ने हुरैस के घर। मोहम्मद, आओ मोहम्मद, क्या बात है? उबैदुल्लाह फरार हो गए। क्या कहा? लश्कर को छोड़कर बताए बगैर भाग गए। उबैदुल्लाह याकूब और कैस को खबर कर।
ابن عباس بھاگ گئے، معاویہ کے سپاہ سے جا ملے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ سارو آئیے، اے ہٹو راستے سے۔ عمر، حجار، کہاں ہو؟ خبر لایا ہوں کہ 10,000 سکوں کی قیمت رکھتی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تمہیں معلوم ہے؟ کہ عبید اللہ معاویہ سے جا ملا۔ تمہاری خبر یہی ہے نا پسر ذی الجوشن؟ اچھا تم جانتے ہو؟ یہ خبر تمہیں کب ملی؟ کچھ دیر پہلے، لیکن تم دونوں سے پہلے۔ اور اگر تم چاہو تو عبید اللہ کے فرار سے زیادہ اہم خبر تمہیں دے سکتے ہیں۔ کون سی خبر؟ لیکن پہلے قیمت طے ہونی چاہیے۔ اس کی قیمت شمر کے بے تحاشا اونٹوں میں سے صرف 1000 اونٹ ہیں۔ معاملہ قبول ہے؟ حجار، ابھی تمہارے امیر کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی کہ دوسروں کے مال پر نظر ڈال رکھی ہے۔ مستحکم ہو جائے گی شمر، مستحکم ہو جائے گی۔ ابھی ابھی مغیرہ 2 اموی شخصیتوں کے ساتھ بحیثیت نمائندہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان صلح کی پیشکش کے ساتھ امیر کا مہر شدہ سفید کاغذ لے کر مدائن کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ امیر کا مہر شدہ کاغذ؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر حسن ابن علی کی تمام شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مغیرہ کے صلح کے پیغام کے ساتھ مدائن میں قدم رکھتے ہی خوارج بلوا کھڑا کر دیں گے۔ معاویہ کو ہمیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے واسطے راستہ ہموار کر سکیں۔ اتفاق سے بالکل اس کے برعکس، امیر نے ابن عمیر کو خط لکھا ہے کہ صلح کا بہانہ بنا کر فتنہ برپا کر دو۔ نہیں سمجھ سکا۔ دراصل یہ کام بےہودہ اور بیکار ہے۔ امکان نہیں کہ حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر نے اپنا مہر شدہ سفید کاغذ بھیجا ہے۔ سچ بات بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، حقیقت کا تو مجھے بھی علم نہیں۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ امیر کے قاصد مدائن پہنچ جائیں۔ شاید اب تک پہنچ چکے ہوں گے۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف لائیے۔ ہم صلح نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم معاویہ کے ساتھ لڑیں گے، ہم صلح نہیں کریں گے، کبھی صلح نہیں کریں گے، ہم صلح نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے، معاویہ کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم کبھی صلح نہیں کریں گے۔ ہم
हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मुआविया के साथ लड़ेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। हम मुआविया के साथ लड़ेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे। हुज्र, अदी, मुगैरा इधर क्या कर रहा है? मुआविया की जानिब से अबा मोहम्मद के लिए क्या पैगाम लाया है? हमें क्या मालूम, वो हसन इब्ने अली से बात करने आया है। हसन इब्ने अली ने क्यों हिंदा की औलाद के कासिद को कबूल किया? क्यों कबूल किया? क्यों कबूल किया उस कासिद को? क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ, कबूल किया है, सिर्फ मुस्लिमीन की बहबूदी की खातिर। हम उनके फरमान में हैं, वो हमारे फरमान में नहीं है। क्या ये सही है कि अबा मोहम्मद उबैदुल्लाह के तस्लीम होने के बाद मुआविया से सुलह करना चाहते हैं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सच है कि उबैदुल्लाह के भाग जाने के बाद मस्कन की सिपाह मुंतशिर हो गई है? झूठ है। आज सुबह मस्कन से कासिद आया है। कैस इब्ने साद ने लश्कर की सालारी अपने ओहदे ले ली और इमाम के फरमान के मुंतजिर है। ठीक है, हम यही इंतजार करते हैं जब तक कि मुआविया के भेजे हुए बाहर नहीं आ जाते और हसन इब्ने अली हमें बता नहीं देते कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। वो देखो, जासूस मिल गया। कौन सा? वही जो हमारे सरगना है और जो हमें कूफे में एक बार तलाश भी कर रहा था। कहाँ? वो देखो सामने। हम इंतजार करेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। बैठते क्यों नहीं? खुदा की कसम, अगर हसन इब्ने अली ने मुआविया के साथ सुलह कर ली तो मैं भी वही करके रहूंगा जो इब्ने मुलजिम ने किया। खुदा की कसम, तुमने मेरे दिल की बात कही है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या तुम वाकई मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ताकि हम दोनों इस काम को आखिर तक पहुंचा दें? जी हाँ, जी हाँ। चाहे हम लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाए? हाँ, जरूर। तो लाओ अहद करते हैं, दोनों मिल के उसे कत्ल करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। मुगैरा ने फितने की नीयत से मदाइन में कदम रखा था। वो इस बात पर मामूर था कि खवारिज के सरदारों, बुजुर्गान कूफा और कबाइल के रुआसा की ख़यानत आमेज़ खतूत के बारे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुत्तले करे और इमाम को उनकी हिमायत से नाउम्मीद कर दे। ये वही लोग थे जो इमाम की बैअत के लिए नहायत मुश्ताक़ और बेताब थे। इमाम ने कूफियों के खतूत और उनके दस्तखत को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए कि पहले से इमाम को इस बात का ख़दशा था, क्योंकि उनके रुझानात, हवसरानियों और अखलाक़ी गिरावट से बखूबी वाकिफ़ थे। दावत जिहाद के इब्तिदाई लम्हात ही से इस दो चेहरे रखने वाले मुनाफिक और फरेबकार गुरोह ने उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी थीं। लिहाजा इमाम ने मुगैरा से मुखातिब होकर फरमाया, मैं उन्हें पहले से और तुमसे ज़्यादा पहचानता हूँ और उनकी दुनिया परस्ती और लालची तबीयत का तजुर्बा रखता हूँ। फिर मुगैरा और उसके साथियों को फरमान इलाही की पैरवी और गुनाहों से दूरी और सरकशी से इज्तिनाब की दावत दी और साथ खुदा और रसूल खुदा के सामने उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाई।
لیکن جیسے ہی مغیرہ نے خیمے سے باہر قدم رکھا، دو پہلو اور کنایہ آمیز الفاظ میں مدائن میں صلح و سازش کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے اپنے ناپاک عزائم سے لوگوں کو آگاہ کر کے فتنے کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ مغیرہ، ہمیں بتاؤ تم نے حسن ابن علی سے کیا بات چیت کی ہے؟ حسن ابن علی خود تمہیں بتا دیں گے اگر ضروری سمجھے۔ بالکل ضروری ہے۔ میں فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حسن ابن علی سے زیادہ کوئی بھی مسلمانوں کے جان و مال کا ہمدرد و خیر خواہ نہیں ہے۔ سنا تم لوگوں نے؟ سنا اس ملعون نے کیا کہا؟ کیا سمجھا اس کی باتوں سے؟ اس کی باتوں سے صلح اور سازش کا پتہ نہیں لگتا؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ شور نہ کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، شور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہی تو ہو تم لوگ جس نے خوشی سے حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے نامردو؟ پل پل میں کیوں رنگ بدلتے ہو؟ حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جو بھی معاویہ کے ساتھ صلح کرے اس کا خون مباح ہے۔ پھر سے خوارج نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ خدا لعنت کرے خوارج پر۔ خوارج تو صرف فساد ڈالنا جانتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے بیعت نہیں کی؟ خدا کی لعنت ہو تم پر، تم نے ان کے باپ علی کے ساتھ بھی یہی کیا جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ چلو حملہ کرو، آگ لگا دو، جلا دو۔ ارے تم صلح کرتے ہو؟ حملہ کرو۔ آگ کا رستہ کہاں ہے؟ دو، پھینک دو، لگا دو آگ۔ ابا محمد کہہ رہے ہیں مت لڑو، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ لگا دو، لگاؤ آگ، مار ڈالو۔ جلا دو ان کو، خاکستر بنا دو بالکل۔ آگے بڑھو، بڑھتے رہو۔ ابا محمد کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو۔ حسن ابن علی کے خیمے کو جلا دو، جلا ڈالو۔ مجھے حسن ابن علی کی آواز مل گئی ہے۔ چلو چلو۔ حسن ابن علی کی ابا ہے، یہ دیکھو حسن ابن علی کی ابا لایا ہوں، ان کا خیمہ ہم نے جلا دیا۔ حسن ابن علی کی ابا میرے پاس ہے۔
حسن ابن علی کی ابا ہے، میرا سلام ان تک ضرور پہنچانا۔ جاؤ جاؤ ان کی مدد کرو، جاؤ جاؤ۔ ابھی ابھی ابا محمد کا ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ آیا ہے کہ میں امیر المومنین کی نیابت میں ابا محمد کے دیدار کے لیے جاؤں۔ کیا کیا کہا؟ امیر المومنین مجھے کہہ رہے ہو؟ جی امیر۔ یعنی ابا محمد نے تم سے کہا ہے کہ میری نیابت میں اسے دیکھنے کے لیے پھر سے آ جاؤ؟ جی امیر۔ نہیں سمجھا۔ خبر لائے ہیں کہ مدائن کی چھاؤنی پر فتنہ و فساد برپا کر دیا گیا ہے۔ آپ کا اپنا ہی ایک جاسوس تھا۔ پھر سے تمہارے جاسوسوں نے جھوٹی خبر لائی۔ نہیں سرکار، میری مراد یہ ہے کہ اس فتنہ و فساد کے بعد شاید ابا محمد آپ کے ساتھ صلح کے حق میں بیٹھ جائیں۔ تو اپنی طرف سے بکواس نہ کر، صلح کی کوئی بات نہیں۔ وہ صلح نہیں چاہتا تھا، وہ ہم سے ہرگز صلح نہیں کرے گا۔ یہ جھوٹ تو ہم نے گڑھ لی تھی کہ وہ صلح چاہتا ہے۔ اب اس کے اس پیغام میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ مگر جاسوس یہ خبر لائے ہیں کہ… نام نہ لینا اپنے جاسوسوں کا۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو رنجیدہ کر دوں امیر، لیکن اگر طے ہو جائے کہ میں وہاں جاؤں اور ابا محمد مجھ سے صلح نامے پہ دستخط کروائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو بھی چاہے قبول کرنا، اس کی ہر شرط مان لینا۔